بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجو محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں اب تک تقریباً اختتام کی طرف پہنچ چکی ہے، اور آیت نمبر 274 تک ہم پڑھ چکے تھے. آیت نمبر 275 سے ہم نے آج اسٹارٹ کرنا ہے، اور جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ بحث ربا کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، جسے آپ اردو میں سود کہتے ہیں، انگلش میں سے یوزولی آپ تعبیر کرتے ہیں، یوزولی تعبیر کرتے ہیں. اس کے بارے میں بحث ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے طولانی آیت، جو جسے کہتے ہیں کہ کئی اگر چھوٹی سوروں کو جمع کیا جائے تو 2-3 سوروں کے برابر ایک آیت بن جاتی ہے، وہ آیت اسی اواخر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اور وہ پوری کی پوری آیت قرض کے لین دین کے بارے میں ہے کہ کس طرح انسان جب قرض دیتا ہے تو وہ کیا کیا کام انجام دے، قرض دینے والے کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور قرض لینے والے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور بیچ میں جو اس قرض کے بارے میں لکھتا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو اس کو بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے میں جو آیات کا ترجمہ ہے، میری کوشش یہ تھی کہ آج سورہ بقرہ ختم ہو جائے. اگر یہ ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایک کلاس اور رہ جائے گی تو سورہ بقرہ انشاءاللہ ہماری تمام ہو جائے گی. قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ جو ہے، ہم نے تقریباً 7-7.5 مہینے اس میں ہمیں لگے تقریباً، اور الحمدللہ یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں پہ فرماتا ہے، جو ہمیں سے سمجھ آتا ہے کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان. کہتے ہیں جو لوگ کھاتے ہیں سود، یہ سود لینے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو شیطان نے مس کر دیا. لفظ یتخبطہ یا خبطہ کا لفظ جو آتا ہے، یہ گھوڑا جب زور زور سے اپنی ٹانگیں زمین پہ مارتا ہے اس کے لیے لفظ خبطہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم اردو زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں خبطی، یعنی یہ خبطی ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو خامہ خائی میں جو ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے. تو کسی چیز کے اوپر انسان جو ہے وہ انسسٹ کرنے لگے جو کسی فائدے کی نہ ہو یا اس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو وہاں پہ اسے خبط سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ عرب ایسے شخص کو کہتے تھے کہ اس سے شیطان نے مس کر لیا ہے، یعنی شیطان اس کو چھو کے گزر گیا ہے. فرماتے ہیں کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ایسے کہ جیسے انہیں شیطان نے مس کر دیا ہے، یعنی وہ ہمیشہ مس رہتے ہیں. علماء عموماً اس کی مثال دیتے ہیں کہ ابھی تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں
کہ ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ اسٹاک اوپر چلا گیا، یہ اسٹاک نیچے آ گیا. اس میں سارے معاملات تو ربوی نہیں ہوتے، لیکن بعض معاملات شاید ہوتے ہیں. مجھے کیونکہ نہیں معلوم، میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ کبھی خط دیکھنا ہو اگر تو تم وہاں پہ جا کے آرام سے اس عمل کو مشاہدہ کر سکتے ہو. تو کہتے ہیں کہ ایسے حالت میں ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں شیطان نے مس کر دیا ہو. ذالکم بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ ان کی حالت ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے حکم کو انہوں نے دوسرے ایک بڑے گناہ کی بات سے ملا دیا تھا. یہ کہتے تھے کہ ربا بھی تو اسی طرح ہے جیسے کہ بیع ہوتی ہے، جیسے کہ خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے کہ تجارت ہوتی ہے. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا مال دیتے ہو، کسی کو بیچتے ہو، اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیتا ہے. تو اسی طرح کیوں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا پیسہ کسی کو دیں، اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ دیں اور بعد میں آپ کا پیسہ بھی واپس آ جائے. تو کہتے تھے یہ ربا اور بیع ایک ہی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ربا حلال ہے اور اللہ تعالیٰ نے ربا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ربا ہوتا کیا ہے؟ ربا کہتے ہیں اس مال کو کہ جو کسی کو قرض دیتے وقت اس سے اضافی مانگنے کی صورت میں لیا جائے. مثال کے طور پہ میں کسی شخص کو قرض دیتا ہوں 100 روپے اور اس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم مجھے 101 روپے یا 110 روپے یا 120 روپے واپس کرو گے. اسے کہتے ہیں ربا. ہر وہ چیز جو کنزیومیبل ہے، ہر وہ چیز جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اس چیز پر اگر کوئی فائدہ لیا جائے، اس کو ربا میں علماء شامل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو پیسے دیے اور اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ مجھے اضافی پیسے دیں، لیکن اس سے آپ نے کیا کام کرنا شروع کر دیا، اس کے آگے آپ نے کام شروع کر دیا. ہر تیسرے دن آپ اس کو فون کرنے لگے، یار وہ تمہاری گاڑی چاہیے تھی ذرا. اب وہ بیچارہ مجبور ہے کہ جی آپ سے قرض دیا ہوا اس نے. تو آپ جو کسی بھی قسم کا فائدہ اس پیسے کے عوض میں کسی شخص سے لیتے ہیں، یہ ربا میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ربا لینا اللہ کے نزدیک سخت حرام ہے. اور ربا کے بارے میں روایات اس طرح کی ہے کہ اللہ سے جنگ ہے. یہ روایات اور بہت ساری سخت روایات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ان روایات کو پڑھا جائے. کہتے ہیں کہ جس نے ربا کیا گویا اس نے کوئی فحشہ انجام دیا اپنے کسی محرم کے ساتھ، اور ربا جس نے کیا اللہ تعالیٰ سے گویا اس نے جنگ اعلان کی. ربا جس نے کیا، یہ روایات کے خلاصے آپ کو بیان کروں، ربا جس نے کیا قیامت کے دن وہ بہشت کی بو کو بھی نہیں سونگھ سکے گا. ربا جس نے کیا اس کو خون کے عذاب میں، یعنی خون کے عذاب، یہ خون کی ندی ہوگی جس میں وہ، یہ اہل سنت کی روایت کرتی ہے کہ جس میں ان ربا خوروں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب وہ باہر آئیں گے تو معراج، حدیث معراج ان کا ایک بہت مشہور ہے، اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ایک ایسی ندی دیکھی جو خون کی تھی، لال رنگ کی تھی. اس میں کچھ لوگ تھے، جب وہ باہر آتے تھے تو باہر کچھ فرشتے بیٹھے ہوتے تھے. وہ فرشتے ان کے منہ کو کھولتے تھے اور پتھر ان کے منہ میں ڈال کے دوبارہ ان کو دھکیل دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ربا خوری کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیسہ وصول کیا ہے. اسلام سے پہلے ربا بہت زیادہ رائج تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں کچھ احکامات بیان کیے، ان میں سے سب سے اہم رکن اور اس کی ابتدا اپنے آپ سے کی تھی، وہ کیا تھا کہ آج سے تمام وہ ربا کا حکم پہلے آ چکا تھا، لیکن آج سے وہ تمام ربا کے معاملے جو میرے خاندان کی طرف سے تمہارے اوپر تھے، یعنی وہ ربا جو میرے چچا عباس کا تم لوگوں کے اوپر تھا، وہ میں آج سے معاف کرتا ہوں. اور اس کے بعد سے تمام کے تمام ربا جو کسی قبیلے نے کسی کو دینا ہے یا کسی شخص نے کسی کو دینا ہے، وہ آج سے نہیں دے گا جو اسلام لا چکا ہے. یہی وجہ تھی کہ بنو ثقیف اور بنو مخزوم کے درمیان یہ بات پھیل گئی تھی کہ ان کا کچھ قرض بنو ثقیف کے اوپر تھا یا بنو ثقیف کا کچھ قرض بنو مخزوم والوں کے اوپر تھا. تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ربا نہیں دیں گے، اسلام میں ربا دینا ربا لینا دونوں حرام ہے. تو یہ کیس پھر رسول خدا کے پاس پہنچا تو رسول خدا نے یہی کہا کہ ربا دینا جو ہے، نہ لینا نہ دینا وہ جائز نہیں ہے، لیکن اصلی مال لے سکتے ہیں. وہ ساری آیات ابھی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حکم یہاں پہ ایک حکم کو کھول کے بیان کیا ہے. میں تیزی سے اس کو پڑھتا ہوا نکل جاتا ہوں کیونکہ تھوڑا ٹیکنیکل مسائل ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہیں، وہ کسی کتابوں میں آپ لوگوں کو مل جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالوا انما البیع مثل الربا. یہ اس وجہ سے ایسے ہو گئے خپتی جو ہے کیونکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو ربا کی مانند قرار دیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تجارت کو، بیع کہتے ہیں تجارت کو، بیع کو وحرم الربا، اور ربا کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. میں اس لفظ سے آگے جانے سے پہلے آپ کے ذہنوں میں ایک کنفیوژن کو ڈال کر اور اس کو پھر دور بھی کر دیتا ہوں. اردو زبان میں یہ لفظ ربا استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً اس کے لیے لفظ سود استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر سود گو کہ وہ ربا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ سود جس لفظ کا معنی ہے وہ ہے ربا ہے کے ساتھ. ربا کے معنی ہوتے ہیں فائدے کے، اور ربا وہ پیسہ ہے جو اضافی اپنے قرض کے
عوض میں لیا جاتا ہے. انگلش میں دونوں کے لیے الگ معنی ہوتے ہیں. ربا جو حرام ہے اسے کہتے ہیں یوزولی جو حرام ہے, اور جو ربا ہے اسے پروفٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو مکس ہو گئے اردو زبان کے اندر, پاکستان کے اندر. تو بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سود مل رہا ہے, تو وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سود جو مل رہا ہے یہ ربا ہے یا ربا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ شرعی مسائل جو ہیں وہ اپنے مراجع کے حساب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف, کہتے ہیں لہٰذا جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے وہ باز آ گیا سود خوری سے, تو اس کا ہے وہ جو پہلے لے چکا ہے. یعنی اگر کوئی سود کھا چکا ہے اپنی زندگی میں پہلے اسلام کے اس حکم کے آنے سے پہلے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دیکھ لے گا کہ اگر آئندہ وہ اس طرح کے معاملات نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان معاملات کو آہستگی سے اس کے ساتھ حل کر لے گا. اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, آگے کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ پچھلے معاملات کو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ومن آجا فاولئک اصحاب النار, لیکن جو پھر سودی کاروبار کرے یا سود لے یا کسی بھی قسم کا سود لوگوں کے ساتھ معاملہ سودی کا معاملہ کرے, تو کہتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اصحاب النار میں سے ہے, یعنی آگ میں رہنے والے یا جہنمیوں میں سے, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے ربا کو اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اس کی مثال پچھلی آیات کے اندر جہاں صدقات سے متعلق اور صدقے سے متعلق آیات چل رہی تھی وہاں پہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ صدقے میں کس طرح برکت دیتا ہے. صدقے کے بارے میں روایات یہ ہے کہ صدقہ اور قرض کے بارے میں اگر آپ سوال کریں کہ صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے یا قرض دینا زیادہ ثواب ہے, تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ صدقہ, قرض, صدقہ قرض دونوں. روایات میں کہتے ہیں کہ قرض اور صدقے میں قرض دینا زیادہ ثواب کا حامل 18 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے صدقہ دینے سے. لہذا اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جو شخص قرض دیتا ہے وہ اپنا مال, اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں اس مال کو استعمال کر سکتا ہوں, لیکن میں دوسرے کو دے رہا ہوں کہ میرا بھائی جو اس ضرورت میں موجود ہے وہ اس کو خرچ کرے اور بعد میں جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو واپس کر دے. آگے پورے اس کے صدقے کے احکامات بیان کیے گئے, تو ابھی اس کی ابتدا شروع ہوئی ہے. تو صدقے کے بارے میں ملتا ہے کہ صدقہ دینا بہت زیادہ ثواب ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دانے کی مثال دی ہے اس سے 100 دانے نکلتے ہیں. انفاق اور صدقے کی مثال وہاں پہ کتنی تفصیل سے صدقے کی ذکر ہم کر چکے ہیں کہ صدقے کا کتنا ثواب ہے, کتنا زیادہ اس کے فوائد ہیں. جو صدقہ دیتا ہے چھپ کر, جو اعلانیہ صدقہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو دور, اس کی تمام بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں, حاجات کو اس کی پورا کرتے ہیں. مختلف اس طرح کے ثواب آپ صدقے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے, کیونکہ سود لینے والا کام کیا کرتا ہے, سود لینے والا کوئی معاشرے کے اندر ترقی والا کام نہیں کرتا. یہ پیسے دیتا ہے, خود بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے کہ ان پیسوں کے عوض مجھے پیسے ملتے رہیں گے اور میں کھاتا رہوں گا. یہ معاشرے کے اندر کیا کرتا ہے, تجارت کو ختم کر دیتا ہے, یہ خود کاہل ہو جاتا ہے, کچھ کھانے پینے کے لیے ہاتھ پیر نہیں چلاتا, لوگوں سے ان کے مال کا صلہ اپنے لیے وہ کرائے کے طور پہ اپنا پیسے کو کرائے کے طور پہ ان سے پیسہ لیتا ہے اس کے بدلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اور اللہ پسند نہیں کرتا ایسے ناشکر گناہگار کو. سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو ربا لیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم, کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور انہوں نے نمازوں کو قائم کیا, وآتوا الزکاۃ اور دیتے رہے زکات, لهم اجرهم عند ربهم, ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے. یعنی جو آپ صدقات دیتے ہیں, جو آپ قرض دیتے ہیں, یہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا یہ قرض کا ثواب رکھوا رہے ہیں. یعنی وہ جگہ کہ جہاں سے کسی بھی چیز کے مس ہونے کا خطرہ نہیں ہے, وہ جگہ جہاں سے کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہو سکتی, وہاں پہ آپ اپنا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس رکھوا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اجر تمہارے پروردگار کے پاس ہے. فرمایا لہم اجرہم عند ربہم, ان کا صلہ, ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ نہ وہاں پہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ ان کو کسی قسم کا غم ہوگا. اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں, غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں. کہتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی میں صدقات اور جسے کہتے ہیں کہ قرضوں کو دینے والے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھتے ہیں مومنین کے لیے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پچھلے بھی ان کو غم ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ ان غموں کو بھلا دے گا, اور آئندہ کے بارے میں ان کو اپنے جنت اور جنت میں مقامات کے بارے میں کسی قسم کی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا,
اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے. یعنی جن لوگوں نے اگر یہ کام اپنی زندگی میں کیا، یہ ہمیشہ کی حکم ہے اسلام آنے کے بعد. ہمیشہ جب بھی علماء کے پاس لوگ آتے تھے یا کسی کے پاس جاتے تھے کہ ہم اب تک یہ کاروبار کرتے رہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ربا ہوتا گیا ہے، ہم تو ربا کا مال کھاتے رہے تھے، ہم نے تو ربا لوگوں سے لیا بھی اور ربا لوگوں کو دیا بھی، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کلی قاعدہ بیان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود لوگوں کے ذمہ. یعنی تم نے اگر کسی کو پیسہ دیا ہوا تھا اور ان سے تم نے کہا تھا کہ تم 100 روپے کے بدلے مجھے 120 روپے دو، اور ہر مہینے تم جو ہے وہ اس کے پیسے اپنے پاس لیتے تھے، تو کہتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دو. اصل مال لے سکتے ہو لیکن اس چیز کو چھوڑ دو جو اضافی مال تم نے ان سے طے کیا ہوا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ، پھر بھی اگر تم نے ایسا کیا تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ. یعنی جو شخص ان تمام احکامات کے سننے کے بعد بھی یہ کام انجام دیتا ہے، لوگوں کو سودی قرضے دیتا ہے، لوگوں سے سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پھر تیار ہو جاؤ. اگر تم ایمان لانے کے بعد بھی اللہ سے نہیں ڈرتے تو تم تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، ورسولہ ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، سود کو چھوڑ دو، تو تم حقدار ہو اصل سرمایہ کے. یعنی جو سرمایہ تم نے اصل میں دیا ہوا ہے، لوگوں کو پیسہ دیا ہوا ہے، وہ تم واپس لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو گے نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. تمہارے اوپر ظلم کیا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اور تم کسی پہ ظلم کرو اس کا مطلب کیا ہے، وہ انشاءاللہ واضح ہوگا. کسی اور پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے پاس سے اضافی پیسے لے رہے ہو. اور تمہارے اوپر ظلم یہ نہیں ہوگا کہ ایسا نہیں ہو کہ اگر ربا کا حکم آ گیا ہے تو جو تم نے اصل پیسہ دیا ہے وہ بھی واپس نہیں ملے گا. نہیں، وہ واپس مل جائے گا، نہ تمہارے اوپر ظلم ہوگا نہ اس کے اوپر ظلم ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد محمد. اب وہ آیت یہاں سے قرضے کے بارے میں، دین کے بارے میں شروع ہو رہا ہے. دین کہتے ہیں ایسا ذمہ جو آپ کی گردن پر ہو اور اس کو پلٹانا آپ کے لیے ضروری ہو، اسے کہتے ہیں دین. کہتے ہیں نا کہ دین بھی اسی سے نکلا ہے تقریباً، دین پلٹنے کا دن، پلٹنے کی جگہ یا بدلہ. تو اب وہاں سے اس لفظ کو لیا ہے دیانہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اگر تم کسی کو قرض دو یا کسی سے لین دین کرو تو کیا کرو، اس کو ایک معینہ مدت تک کے لیے دو. یعنی اس میں مدت ضرور معین کرو. ایسا نہ ہو کہ مجھے پیسے چاہیے جی دے دیں، مدت معین نہ کریں. قرض دینے وقت ہمیشہ مدت معین کریں، 1 سال 2 دن 5 دن 5 مہینے 3 سال 5 سال جو بھی ہے مدت معین کر لیں. دوسری چیز کا بیان کرتے ہیں فاکتبوہ، اور اس کو لکھ لو. یعنی جو بھی قرض دیا جائے، یعنی یہ قرآنی حکم ہے کہ اس کو لکھ لو، یا کوئی ای میل یا کوئی واٹس ایپ میسج یا کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جو ایک سند ایک تمہارے پاس بعد میں اس کام کو انجام دینے کے، اس قرض کو واپس لینے کے تمہارے پاس ثبوت کے طور پہ موجود ہو. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس زمانے میں لکھنا پڑھنا لوگوں کو نہیں آتا تھا، تو ایک تیسرے شخص کو ہائر کرتے تھے جو اس معاملے کو لکھتا تھا. اس کے بارے میں بھی اس آیت میں آگے احکامات بیان کر دیے گئے ہیں. کہتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا. یہ اس لیے کہا کہ ان کو خود لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا مکہ کے اندر. یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ لکھنے والا کوئی تمہارے درمیان لکھ لے بالعدل، انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، کہتے ہیں اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے. اگر کسی کو لکھنا آتا ہے، مسلمان ہے، اور کوئی اس سے درخواست کرتا ہے کہ پلیز میرے لیے ایک ڈاکومنٹ تیار کر دو کہ یہ شخص میرا مقروض ہے اور اس نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، یا اس شخص کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ ڈاکومنٹ تیار کر لو، مدت تاریخ واریخ سب چیزیں، گواہوں کے نام، یہ سب چیزیں لکھ لو. تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے لیے لکھے، انکار نہ کرے اگر وہ اس چیز کی ایبلٹی رکھتا ہے. تو کہتے ہیں وَيَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کہتے ہیں کہ جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے، سو چاہے وہ لکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس تحریر کو لکھ لے. أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، یہ تو ہو گیا. فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کہتے ہیں اور تحریر لکھوائے وہ شخص. اب یہ ذمہ داری بتائیے کہ کون شخص یہ کام کروائے. تحریر لکھوائے وہ شخص جس پر قرض ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور کمی بیشی نہ کرے اس میں ذرا بھی. یعنی میں نے اگر پیسے لیے ہیں کسی سے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک تحریر لکھوں، اس پہ گواہوں کو اس کے سامنے بٹھا کر
کہوں کہ اس سے میں نے اتنی مدت کے لیے اتنا قرض لیا ہے, یہ میں اتنی مدت میں اس کو واپس کر دوں گا, اور پھر یہ تحریر اپنے پاس بھی رکھے اس کی کاپی, اور ایک اس شخص کو جس سے قرض دیا اس کو بھی دے دے. کہتے ہیں کہ اور اس کا جو بھی اس میں کمی بیشی کرے گا وہ اللہ سے ڈرے. کیوں؟ لکھنے والا کچھ بھی لکھ سکتا ہے, کیونکہ نہ لکھوانے والے کو پڑھنا آتا تھا اس زمانے میں, نہ لکھنے والے کو پڑھنا آتا تھا. تو لکھنے والے کو یہاں پہ حکم دیا گیا کہ تم کسی کمی بیشی کا کام نہ کرنا. جو بیچ کے وکیل ہوتے ہیں, جو بیچ کے کاتب ہوتے ہیں, وہ کہیں ڈنڈی نہ مار جائیں. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. کہتے ہیں کہ اور اگر وہ شخص جس پہ قرض ہے کم عقل ہو, یعنی چھوٹا ہو یا دیوانہ ہو یا بیمار ہو. کم عقل سے مراد یہ کہ بستر پہ پڑا ہوا ہے, اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے, اور اس کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پیسہ چاہیے, تو اب آپ قرض کے عنوان سے اس کو دے رہے ہیں کہ کل یہ اپنے بزنس مین ہے, کل یہ جو ہے تندرست ہو جائے گا, تمہیں پیسے دے دے گا. تو اس کے لیے بھی حکم بیان کر دیا کہ ایسے شخص کو خود جب استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا کیا جائے. کہتے ہیں ضعیف ہو اور قابلیت نہ رکھتا ہو کہ تحریر لکھوائے, تو وہ خود لکھوائے, یعنی قرض دینے والا خود اس تحریر کو لکھوائے, اور اس کا ولی اس تحریر کو انصاف کے ساتھ لکھوائے, اور گواہ بنا لو اس پہ 2 لوگوں کو. اس پہ 2 لوگوں کو, اگر میں قرض دے رہا ہوں تو میں 2 لوگوں کو گواہ بنا لوں. اس کے لیے حکم نہیں آیا تھا کہ وہ 2 لوگوں کو گواہ بنائے, لیکن میرے لیے حکم آیا کہ میں قرض دے رہا ہوں اور وہ شخص ضعیف ہے یا دیوانہ ہے یا جو بھی ہے, وہ لکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا یا چھوٹا ہے بچہ, تو میں خود لکھ لوں اور 2 لوگوں کو اس پہ گواہ بنا لوں. وَاسْتَشْهِدُوا وَشَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. کہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ تعداد بنائی, گواہوں کی تعداد کس طرح سے ہونی چاہیے. کہتے ہیں گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے, اور اگر موجود نہ ہو 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو, ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو بطور گواہ, تاکہ اگر بھول بھٹک جائے ان میں سے کوئی ایک تو یاد دہانی کرا دے ان میں سے دوسرا پہلے کو یا پہلا دوسرے کو. اور نہ تساہل کرو, سستی نہ کرو دستاویز لکھنے میں, یعنی یہ نہ کرو یار کیا لکھنا ہے, اپنا دوست ہے, کیونکہ دوستوں کے درمیان ہی دوستی خراب ہو جاتی ہے جب آپ زبانی کلامی پہ کرتے ہیں اور بعد میں وہ دوست ہی کہتا ہے کہ کون سے پیسے دیے تھے بھائی, وہ تو محبت میں بات ہوئی تھی ایسی, ٹھیک ہے, تو لکھوا لیا کرو اس کو. بہرحال تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ قرآن کی آیات ہیں جو حکم یہاں پہ بیان کریں کھلے کھلے. اب وہ بعد میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, بزنس کیسے ہو رہے ہیں, وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کر دیے, بعد میں رونا نہیں, یعنی تم یہ نہیں کہنا میرے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں جو ہے وہ چوٹ کھایا ہوں, مجھے میرے اپنے دوستوں نے پیسے لے کے واپس نہیں کیے تو میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کہا تم نے لکھوایا تھا ان سے, اگر لکھوایا تھا تو قیامت کے دن ادعا کر سکتے ہو, اگر نہیں لکھوایا تھا تو پھر کس بات کی, میں نے تمہیں حکم دیا تھا لکھوانے کا. بہرحال تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. کہتے ہیں اور تساہل نہ کرو دستاویز لکھنے میں, چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, اور تعین مدت کے ساتھ, مدت کو معین کر لو. یعنی آپ سوچیں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کوئی لا کہیں پہ لکھا ہوا کوئی قانونی کتاب ہے کہ ایک ایک بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کھول کے بیان کر رہا ہے. سوچیں اس کی اہمیت کتنی ہوگی قرآن مجید میں, جہاں پہ بہت سارے ایسے بڑے احکام جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے, لیکن قرض کے بارے میں, اس کے بارے میں, انفاق کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں کھول کے اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ چیزیں انسان اپنی پسند سے نہ بنا لے, کیونکہ میں جانتا ہوں انسان کے درمیان کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں, تو وہ ان قوانین کو مد نظر رکھے, آئندہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. پھر کہتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. کہتے ہیں کہ تمہارا ایسا کرنا زیادہ قریب انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت صحیح طریقہ ہے شہادت کے لیے, اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ پڑھو تم شک و شبہ میں. ہاں یہ کہ ہولے دین دس بدس دینی دین سوری ہاں یہ کہ ہولے دین دس بدس جس طرح تم دیتے ہو آپس میں. کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایکسیپشنل اس میں ایکسیپشن بتائیے یہاں پہ جو ہمارے ہاں عموماً تجارت میں رائج ہے, کہتے ہیں زبان پہ چلتا ہے یہاں پہ سب کچھ, وہ ایکسیپشن یہاں پہ دی ہے. ایک تجارت ہوتی ہے ایک قرض ہوتا ہے, یہ تجارت کی بات یہاں پہ شروع ہوئی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح. کہتے ہیں کہ اگر تم لین دین بدس کر رہے ہو, یعنی ایک دوسرے کو روزانہ تجارت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو پیسہ لے دے رہے ہو, تو
جس طرح تم لیتے تھے جو آپس میں، سو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ نہ لکھنے میں، اور گواہ کر دیا کرو، لیکن اس معاملے میں گواہ کسی کو بنا دیا کرو جب تم سودا کرو، اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. یعنی اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن دی کہ لکھنے کی ضرورت اگر تمہیں سستی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے تجارت کے درمیان کہ بار بار کیا لکھوں کہ میں 3 آدمی آ رہے ہیں مجھ سے یہاں پہ کام کرنے کے لیے، مجھ سے پیسہ لینے کے لیے، تجارت میں لگانے کے لیے، تو میں کتنے لکھوں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ گواہ ضرور بنا لیا کرو. تو اگر لکھ نہیں سکتے تو گواہ بنا لیا کرو. یہ تجارت کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات ہو رہی تھی قرض کی بات ہو رہی تھی، قرض میں لکھنے کی تاکید تھی، لیکن تجارت میں ایک ایکسیپشن دیے یہاں پہ. تجارت بھی قرض ہی ہوتا ہے ایک طرح سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا، یہ تو ہو گیا کہ ستایا نہ جائے لکھنے والے کو نہ گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک ہوگی یہ سخت گناہ کی بات تمہارے لیے کہ اگر تم ستاؤ گواہ کو یا لکھنے والے کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور کیسی مفید باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود اس بارے میں یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے یہ مفید باتیں جو قرض اور تجارت اور مختلف چیزوں کے بارے میں بتائی گئی ہیں. واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز سے خوب واقف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس وجہ سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام تم ضرور کر لیا کرو، تمہاری سیفٹی کے لیے ہے یہ. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، دیکھیں اب ایک نیا قانون کی ایک نئی شکل. اگر کوئی سفر میں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک تو اپنے محلے میں وہاں لکھنے والا بھی موجود ہے، وہاں گواہ بھی موجود ہے. اب ایک سفر میں گیا ہوا، نہ وہاں پہ اس کو کوئی جانتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی گواہ بننے کو تیار ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہتے ہیں اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو تو رہن یا قبضے میں کر لو کسی چیز کو. یعنی جس کو تم قرض دو اس سے کوئی چیز رہن کے طور پہ اپنے پاس رکھ لو. اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ رہن کے طور پہ جو چیز رکھی جاتی تھی پہلے زمانے میں، اس میں بھی سود ہو جاتا تھا. مثال کے طور پہ وہ کوئی چیز رہن کے طور پہ لیتے تھے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے. یہاں پہ شریعت میں یہ حکم قرار دیا گیا ہے، وہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز رہن کے طور پہ لیتے ہیں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. آپ قبضہ کر سکتے ہیں، کسی گھر کے کاغذات لے سکتے ہیں، لیکن اس گھر کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ رہن صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ آپ کی شیورٹی ہو، جو شیورٹی کے طور پہ ہم رکھواتے ہیں نا گھر کی صنعت یا کسی اس طرح کی کوئی چیز، تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس سے کوئی ایسا نہیں ہو کہ اس پہ کسی کرایہ دار کو ٹھہرا کے اس سے نفع حاصل کرنا شروع کر دیں، وہ سب پھر ربا کے زمرے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ تم ہو کہ جہاں پر تم سفر میں ہو اور وہاں پہ تمہیں لکھنے والا میسر نہ ہو، تو وہاں پہ رہن کا معاملہ کر لو. ٹھیک ہے. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَا يُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہتے ہیں اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی شخص دوسرے کا تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اپنی امانت، اور ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو چھپاتا ہے گواہی کو تو در حقیقت گناہگار ہے اس کا دل. یہاں پہ یہ معاملہ جو ہے وہ یہ آیت سب سے طولانی آیت جو تھی وہ قرآن مجید کی ختم ہوئی. 282 نمبر آیت کی قرآن مجید کی سب سے طولانی آیت تھی جس میں قرض کا حکم پورا کھول کر بیان کر دیا گیا. اگر اس آیت کو آپ دیکھنا شروع کریں تو تقریباً آدھا صفحہ بلکہ آدھے صفحے سے بھی زیادہ یہ قرآن مجید کا گھیرتی ہے. چھوٹی چھوٹی 2-3 صورتیں ملا لیں نا، سورہ انا اعطینا یا سورہ قل هو اللہ اور سورہ عصر، یہ 3 سوریں یا 4 سوریں 5 سوریں ملائیں تو جا کے اس آیت کے برابر بنتی ہیں. اب اس کے بعد آ رہی ہے وہ آیت آنے والی ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے. ابھی نہیں، اس کے بعد آئی ہے جو آخری آیت ہے، آخری نازل ہونے والی آیت، سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی وہ آیت ہے یہ. ابھی آئی ہے آگے، میں نے جلدی بیان کر دیا. ایک سلام دیتے محمد علیہ محمد. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ کیوں بیان کیا گیا سب؟ کہتے ہیں یہ جو قرضہ دینے کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مال کم ہو گیا، اگر تم اس کو بزنس میں لگا دیتے تو اس میں زیادہ فائدہ ہو جاتا، تم اس سے زیادہ سود حاصل کر سکتے تھے، زیادہ نفع حاصل کر سکتے تھے. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے زمین اور آسمان میں ہر خوشحالی کو تمہارے لیے کر دے گا. کہتے ہیں قرضے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمانوں میں بھی ثواب ہے اور اس دنیا میں بھی اس کے میں فوائد اس کو دکھا دیتا ہوں. تو کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور خواہ تم ظاہر کرو. کہتے ہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، چاہے تم اس کو چھپاؤ اپنے نفسوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر،
اور تخفو یا چھپاؤ یحاسبکم بہ اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو حساب کر لیتا ہے. یعنی کہتے ہیں جو بھی چیز تم ظاہر کرتے ہو, جو بھی چیز تم چھپاتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. یعنی کہ تم نے جو قرض دیا ہے یا صدقہ دیا ہے وہ کس نیت سے دیا ہے, یا تمہارا اس سے یہ ارادہ ہے کہ تم اس قرض دینے سے اس کو دبا لو گے, یا قرض دینے سے اس سے کوئی سہولیات حاصل کرو گے, یا کچھ بھی. وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے احوال کو جانتا ہے کہ تم قرض کو کیوں دے رہے ہو, منت گزاری کرنے کے لیے دے رہے ہو, یا اس سے کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہو, یا صرف اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہو. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حساب کر لے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو حساب کرنے کے لیے کہتے ہیں یحاسبکم, حساب کر لے گا. پھر اس کے بعد فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور سزا دے گا جسے چاہے, اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. لیکن یہاں تک احکامات قانون کی صورت میں چل رہے تھے, ذرا آیات خوش تھیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سننے میں مزہ نہیں آتا. لیکن یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہم مزے کے لیے پڑھتے نہیں ہیں, قرآن مجید ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس سے اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات کو سیٹل کر سکیں. یہ قرض کے بارے میں معاملات میں خیال ہر کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور میں خیال اتنی ڈیٹیل سے احکامات کوئی توضیح مسائل میں بھی نہیں پڑھتا, اور قرآن مجید میں بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن بعض لوگ صرف سنی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کے جو بیان کیا الحمدللہ ہم میں سے سب نے تقریباً اس کو ایک دفعہ سن لیا. آپ لوگ بھی جا کے اس کو ایک دفعہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ روٹین کے مطابق جب کسی سے قرض کا لین دین ہو تو یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 277 سے لے کر یا 278 سے لے کر یہ آیات ایک دفعہ پڑھ لیا, کہتا ہے کہ وہ ذہن میں ریپیٹ ہو جائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. دیکھیں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ایک آیت پہلے بھی آئی تھی جسے ہم کہتے تھے آیت ایمان بھی کہتے تھے, جس میں کہا تھا کہ ایمان لے کے آؤ ملائکہ پر, اس پہ فرشتوں پر, اس پہ. اسی طرح کی ملتی جلتی آیت ہے. کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, کہتا ہے کہ میں لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس میں ان کا کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ ایمانیات کا ایک طرح سے حصہ ہے, اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے رسول پہ یہاں پہ دوبارہ سے شاید کو دوبارہ لے کے آیا گیا آمن رسول, ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر, بما انزل الیہ, اور اس چیز پر جو نازل ہوا ہے اس کی طرف, یعنی قرآن مجید پر ایمان لے کے آؤ. ومن ربہ, اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. والمؤمنون, اور مومن بھی ایمان لائیں. یعنی دیکھیں یہاں پہ مومنین کے لیے تھوڑا سا ایک الگ سے جملہ ہے. آپ نے ایک آیت میرے منہ سے اکثر سنی ہوگی, میں آیت پڑھتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. خداوند کریم ڈانٹنے کے لہجے میں کہتا ہے اے ایمان لانے والو ایمان لے کر آؤ. یعنی تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے کے آ گئے ہو, ایمان لے کے آؤ. یہاں پہ بھی کہا ہے کہ آمن رسول, ایمان لے کے آؤ. کون لے کے آؤ؟ اے مومنو تم ایمان لے کے آؤ. ٹھیک ہے, والمؤمنون, اور مومنون تم ایمان لے کے آؤ اس کے اوپر. کل آمن باللہ, اور یہ سب ایمان رکھتے ہیں, مومنین ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, وملائکتہ, اور ان کے ملائکہ پر, وکتبہ, اور ان تمام کتابوں پر جو اس نے نازل کی, ورسلہ, اور اس کے رسولوں پر, لا نفرق بین احد, وہ فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مومنین کیا کہتے ہیں, لا نفرق, ہم فرق نہیں کرتے, بین احد من رسلہ, ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ کون افضل نہیں. ٹھیک ہے, وقالوا سمعنا واطعنا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا, واطعنا, اور ہم نے اطاعت کی. آپ نے یہودیوں کا ایک قول سورہ بنی اسرائیل کے اندر سنا تھا کہ وقالوا سمعنا واطعنا, ہم سنیں گے اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے. تو وہ یہودیوں کا قول ہے. مسلمانوں کا قول بیان کرتے ہیں کہ مسلمان یہ قول بیان کرتے ہیں, مومن یہ قول بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں ان پہ ایمان لے کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز ظاہر نہیں ہے, لیکن اہل سنت کے اگر آپ دیکھیں تو ان کے کلمے ہیں, پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ. تو اگر آپ کو ذہن میں ہو تو تیسرے کلمے میں یہی ایمانیات کہلاتی ہیں وہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں, یہ ملائکہ پر, ان پہ سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. یہ کلمے کا حصہ انہوں نے بیان کر دیا, اصل میں قرآن آیت سے لیا گیا ہے وہ. ٹھیک ہے, ایک اور بات, کوئی کلمہ جو ہے کوئی شرعی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اصل وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے اس کو کلمے کا نام دے دیا. اصل میں کیا ہے, یہ اقرار ہے اپنے اسلام لانے کا, اسے ہم اصطلاح میں کلمہ کہہ دیتے ہیں. اصل میں کلمہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے. اہل سنت کے ہاں کلمہ اول اس کو کیا جاتا ہے, پھر کلمہ دوم, کلمہ سوم, کلمہ چہارم, کلمہ پنجم, 6 کلمے انہوں نے مختلف ایمانیات سے متعلق رکھے ہوئے. ہمارے یہاں کلمے کے اندر اضافہ کیا کیا جاتا ہے, ہمارے کلمے میں اضافہ کیا جاتا ہے علی ولی اللہ, ٹھیک ہے, وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ, یہ عقیدے کا حصہ. جس طرح یہاں پہ ایمان کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی نا, ایمان لاؤ ملائکہ پہ, کتب پہ, رسول اور ان تمام چیزوں پہ. تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے
کل میں مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ ایمان لائے اور کسی بھی رسول کے درمیان کسی بھی کتاب کے درمیان فرق نہ کرے، کیونکہ ساری کتابیں سارے رسول اللہ کی طرف سے ہیں۔ رسول خدا کی اس بارے میں روایت ہے خود کہ تم مجھے میرے بھائی یونس سے بھی ترجیح نہ دو۔ اب اہل سنت کی روایت ملتی ہے، میں نے بہت ڈھونڈی، مجھے ٹائم نہیں مل سکا ڈھونڈنے کا کہ کہیں یہ روایت شیعوں کے کسی سورس میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو ڈھونڈوں گا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ کسی نبی پہ برتری رسول خدا کے سامنے ان کی بیان کی، رسول خدا نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لا نفرق، کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی رسول کے درمیان، تو تم مجھ میں اور میرے بھائی یونس کے درمیان بھی کسی قسم کا آپس میں کمپیریزن نہ کرو۔ ہاں وہ الگ بات ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ الگ فرما چکے فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض سے فضیلت بخشی، وہ اللہ نے جو فضیلتیں بخشی ہیں اس کے لحاظ سے ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کمپیریزن کر کے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے کون زیادہ اوپر کون زیادہ اس سے تھوڑا سا نیچے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا کسی شخص پر مگر یہ کہ اس کی قوت برداشت کے مطابق، یعنی جتنی اس کی قوت برداشت ہوتی ہے اتنا اس پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ اچھا ہمارے پاس ٹائم کتنا رہ گیا ہے، میں اس کو ختم کر لوں؟ ہاں بس یہ ختم، آخری آیت ہے یہ۔ تو اس کے بعد فرماتا ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہتے ہیں کہ اللہ کی قوت برداشت سے بوجھ نہ آتا ہے، اس کے لیے ہے وہ نیکی جو اس نے کمائی اور اسی پر ہے اس کا وبال جو اس نے کیا ہے۔ قیامت کے دن اپنی نیکیاں اور اپنے گناہ ہمارے سامنے کھل کے آ جائیں گے، کسی کی نیکی کسی اور کے کھاتے میں نہیں آئے گی، کسی کا گناہ کسی کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ یہ جو بعض کہتے ہیں نا کہ یہ گناہ میں آپ کا اپنی گردن پہ لیتا ہوں، آپ کر لیں اس کام کو، تو وہ گناہ آپ کا اسی گردن میں نہیں جاتا، اس کو گناہ ملتا ہے غلط بات کرنے کا، لیکن آپ کا گناہ اسی گردن پہ نہیں جاتا، آپ کو آپ کا گناہ اپنے حصے کا ملنا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے اوپر یہ پرابلم تھی، اس نے مجھے اس طرح سے بتایا تھا تو میں اس طرح عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے تمہیں عقل بھی دی تھی، میں نے تمہیں کتاب بھی دی تھی، میں نے تمہارے درمیان نبی کو بھی بھیجا تھا، تم نے کیوں نہیں اس کو کھول کے دیکھا، کیوں نہیں اپنے نبی کی بات سنی، کیوں تم نے اپنے اطراف میں سوال نہیں کیا اس بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آخری میں دعا کی، بڑی زبردست دعا ہے یہ دعا، پہلے بھی ایک جگہ آ چکی ہے، لیکن یہ دعا وہ دعا ہے کہ جو جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی نے کی تھی۔ ربنا ولا، ایک منٹ اس سے پہلے میں یہاں اس سے پہلے والا حصہ پڑھوں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کیجو۔ رسول خدا جب جنگ بدر میں گئے تھے تو اس آیت کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، کیا کہتے تھے یہ، اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قنوت کے اندر بھی پڑھیں، اس کو قنوت نازلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو قنوت کے اندر پڑھا جائے۔ کیا کہ اے میرے پروردگار، آیت نمبر لاسٹ آیت ہے 286 آیت نمبر، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت ہے، اس کو مستحب ہے کہ اس کو قنوت کے درمیان بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ کیا فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو، ٹھیک ہے۔ ربنا، اور ہماری خطاؤں کو جو ہے وہ معاف فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے پروردگار ہمارے اوپر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا، اسرن کما حملتا ہو، جیسا کہ تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلی امتوں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈالی تھی، کتنی زیادہ بوجھ ڈالے تھے، ان کے اوپر ایسے ایسے تکالیف اور ایسے ایسے عذاب آئے تھے کہ ان کے لیے تحمل مشکل ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول سے یہ دعا کروائی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کا ہمیں سہارا نہ ہو، ہمارے جسے کہتے ہیں راہ سے ہٹنے کا اور ہمارے بھٹکنے کا خطرہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دعا ذرا ذرا مانگیں کہ جس کے اٹھانے کا ہمارے اوپر ہمارے اندر تحمل نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہم سے نہ اٹھوائیو ایسا بار جس کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو اٹھانے کی، یعنی وہ بار بھی ہم سے، یعنی وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوانا جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ یہ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے اوپر ہمارے والدین کی ذمہ داری، ہمارے بچوں کی ذمہ داری، ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری ڈال دی گئی، یا ہمارے اوپر معاشرے کی ذمہ داری ڈال دی گئی، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہماری کیپیبلٹی دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر ڈالی گئی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسٹیپس بیان کیے ہیں، قرآن مجید میں ان اسٹیپس کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ پہلی ذمہ داری انسان کی کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری انسان کے ماں باپ ہیں، دوسرے اس کے گھر والے ہیں، تیسرے جو ہے پھر بھائی بہن، بچے بھائی بہن، اور پھر اس کے بعد اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس طرح حلقہ احباب بڑھتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا پیسہ آتا ہے کہ جس کو آپ نے خرچ کرنا ہے، انفاق سب سے پہلے کس کے لیے ہے کہ انفقوا للوالدین، انفاق کرو اپنے والدین کے لیے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کے لیے خرچ کرو۔ دوسرے نمبر پہ انفقوا لأولادکم یا لأہلکم، کہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرو۔ تیسرے نمبر پہ پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو۔ تو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے یہ معاملہ۔ اور میرا روایات کا بھی ٹائم نہیں ختم ہو رہا ہمارا ٹائم،
تو اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ اگر اگلی دفعہ موقع لگا تو ہم اس پہ پڑھیں گے. اس کو ختم کرتا ہوں میں، پھر اس کے بعد کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. صدق اللہ العلی العظیم.